اب بلا تاخیر ہمارے اس پروگرام کا جو دوسرا درس ہے وہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ مولانا محترم شیخ عبد الخالق مدنی حفظہ اللہ تعالی کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور آپ کا موضوع ہے قبول حق کی راہ میں حائل رکاوٹیں، اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فیا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ حضرات محترم، اللہ جل شانہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس منعم حقیقی نے ہمیں اسلام جیسی ذی شان اور عظیم القدر نعمت سے نوازا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کی قدر اور اس چیز کا احساس تھا کہ اسلام اللہ رب العزت کی انمول نعمت ہے، جب ہم ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے طرز زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا اتنا عالی شان طرز عمل کیسے بنا، کس طرح وہ اسلام کا جو حکم سنتے اور اس پر عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے، اور آج ہماری صورتحال یہ کیوں ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمیں سنائے جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ ہم عملی طور پر وہ چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے اہل ایمان جن کو راہ نجات سمجھتے تھے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ ساری زندگی اس کو اپنا معمول بنا لیتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور ہماری صورتحال اس سے مختلف کیوں ہے، اور ہم ان چیزوں کو کیوں اس طرح نہیں لیتے، اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح وہ لوگ دیا کرتے تھے؟ اگر ہم ان کی زندگی میں چند مثالیں اپنے سامنے رکھیں، مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، آپ کا ارشاد گرامی سنا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو قابل وصیت ہو، یبیت ثلاث لیال الا ووصیتہ عندہ مکتوبہ، کہ اس پر 3 راتیں ایسی گزریں
کہ جن میں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ نے اس کی ترغیب دلائی، جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھتا ہے، اس سے اس کا اپنا حق ضائع نہیں ہوتا، دوسروں کے حقوق غصب نہیں ہوتے، دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں دنیا کے اندر بھی وہ طے ہو جاتے ہیں، اگر موت بھی آ جائے تو اس وصیت کے مطابق اس کے ورثاء عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ کوتاہی اس حد تک موجود ہے کہ حتیٰ کہ بہت زیادہ علم کا اہتمام کرنے والے لوگ، ان سے بھی اگر ہم یہ پوچھیں کہ کیا ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو الا ماشاءاللہ جواب مایوس کن ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما مرت علی لیلہ، مجھ پر جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری الا وعندی وصیتی، کہ جس میں میری وصیت لکھی ہوئی میرے پاس موجود نہ ہو۔ ہر وقت اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھتے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ معاملہ ویسے بھی اتنا اہم ہے، اور اس میں بالخصوص جس وصیت کا تعلق لین دین کے معاملات کے ساتھ ہو۔ آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب نماز جنازہ کے لیے ان کی میت رکھی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں سے ایک قدم آگے بڑھایا اور پوچھا، علیہ دین، اس آدمی کے ذمے کوئی قرضہ ہے؟ آپ کو بتلایا گیا، ایک آدمی نے مطالبہ کیا، حضرت میں نے اس سے 2 دینار لینے ہیں۔ 2 دینار، وہ بھی اس نے ضرورت کے وقت لیے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح واپس پلٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضرت اس کے وہ 2 دینار میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض خواہ سے پوچھا، جس نے 2 دینار کا مطالبہ کیا تھا، کہ آپ اس بات پہ رضامند ہیں؟ اس نے رضامندی ظاہر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے، جس میں اس قدر کوتاہی ہوتی ہے، وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے، اپنے ورثاء کو خبر نہ ہونے کی وجہ سے، لینے والے کے ورثاء کو بھی پتہ نہیں، دینے والے کے ورثاء کو بھی پتہ نہیں، اور اس میں کوتاہی اتنی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی وہ 2 دینار ادا کر دیے؟ میں نے کہا، جی کر دیتا ہوں، ابھی کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ اگلے دن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، آپ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ 2 دینار جو آپ نے ذمے لیے تھے، آپ نے ادا کر دیے؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا گھر اور اس کو وہ پیسے لا کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اطلاع دی کہ حضرت میں نے وہ 2 دینار ادا کر دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن بردت جلدتہ، اب اس کی جان کو سکون ہوا ہے، اس میت کی جان کو اب سکون ہوا ہے۔ یقین دیکھیے کس قدر اہم معاملہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فی ید رجل، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور آپ تمام بہن بھائی اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے مبارک میں سونے کو پکڑا اور ایک میں ریشم کو پکڑا اور فرمایا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی وحل لاناثہم، یہ دونوں چیزیں، سونا بھی، سونا کسی بھی شکل میں ہو، گھڑی کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، بریسلٹ کی شکل میں ہو، چین کی شکل میں ہو، مرد کے لیے کسی طرح بھی سونے کا استعمال جائز نہیں۔
خواہ انگوٹھی منگنی کے لیے پہنی جائے، شادی کے لیے پہنی جائے، پہنانے والی اس کی بیگم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، کوئی بھی ہو، کسی صورت میں، خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں ہو، سونے کا زیور مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح ریشم کا لباس بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی، فقال یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے کوئی ایک آگ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے انگوٹھی کے طور پر؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی تو آپ تشریف لے گئے۔ تو آپ کے چلے جانے کے بعد فقیل للرجل، اس آدمی سے کہا گیا، خذ خاتمک فانتفع بہ، یہ انگوٹھی لے لو اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو، بیچ کے فائدہ اٹھا لو، گھر والوں کو دے دینا، وہ استعمال کر لیں۔ صحابی کا جذبہ دیکھیے کہ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، صحابی کہتا ہے واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں کبھی اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد میں، صحابہ اکرام کا طرز عمل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے، اللہ کا فرمان سنتے، کس طرح فوری طور پر اس کو عملی جامہ پہناتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آ رہے ہیں باہر سے، ابھی مسجد کے باہر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کچھ اور لوگ تھے جنہیں کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہیں بیٹھ گئے جہاں موجود تھے، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے اور خطبہ سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ حضرت آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن رواحہ وہیں بیٹھ گئے تھے جہاں آپ کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا زادک اللہ حرصا علی طاعۃ اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں آپ کی حرص کو اللہ اور زیادہ کرے، آپ کے اس جذبے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، سونے کے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُعْتِینِی زَکَاةَ هَذَا، اَتُعْتِینا زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو آگ کے 2 کنگن پہنائے، آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو فرمایا، جس سے یہ بات تمام مسلمان بہنوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زیورات، جس کے پاس ایسے زیورات ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے ذہن میں رکھیے، جب اس عورت نے کہا کہ میں ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو قیامت کے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ دونوں کنگن اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، فرمایا وہما للہ ورسولہ، یہ دونوں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی میں نے اللہ کی راہ میں یہ دونوں کنگن صدقہ کر دیے۔ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کی باتیں سمجھ کر ان کے عمل کے بارے میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا موضوع میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں لما نزلت، جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ یرید منا القرض، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرض حسنہ کا معنی کیا؟ کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرو اور اللہ سے اس کا کئی گنا زیادہ اجر لو۔ قرض حسنہ کا معنی اللہ رب العزت کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو قرض کی ضرورت نہیں، یعنی یہ ترغیب تھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی۔ تو فرمایا حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارنی یدک، اللہ کے رسول مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے، یعنی اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک آگے بڑھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، حضرت ابو درداء نے اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا، قد اقرضت حائطی، میرا باغ اللہ کی راہ میں نے قرضے میں دیا، اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دیا، میں نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو قرضے میں دیا۔ یہ قرضہ اور یہ باغ کتنا تھا، کتنا بڑا باغ تھا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وحائطہ فیہ 600 نخلہ، ان کے اس باغ میں 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اتنا بڑا باغ حضرت ابو دحداء کا۔ حضرت ابو دحداء نے وہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور فرمایا وہاں گئے باغ میں، ان کا گھر بھی اسی باغ میں تھا، ان کا گھر بھی اسی باغ میں تھا، باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اے ام دحداء اخرجی، یہاں سے باہر نکل آؤ اور اپنا سامان باہر لے آؤ، اس لیے کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے۔ بیوی بھی اللہ کو ماننے والی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والی، وہ خوشی خوشی باہر آ گئی کہ ابو دحداء آپ نے بہت اچھا سودا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے بدلے ابو دحداء کو جنت میں کئی باغ دیے جن کے خوشے پھلوں کے لٹک لٹک کے نیچے جھک رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ابو دحداء کو عطا کیے۔ یہ جذبہ تھا، یہ یقین تھا، یہ اعتماد تھا اللہ کے احکام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجھے وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ان کو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دینی، زندگی میں کبھی کسی کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سنی، فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاۃ، اس کے بعد میں نے نہ کبھی کسی بندے کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، اور نہ کسی اونٹ حتیٰ کہ بکری تک کو گالی نہیں دی، کسی کو بھی کبھی گالی نہیں دی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی اور نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھنے لگے، ہاتھ ڈالنا چاہا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو کھانا کھانے سے پہلے، اور اس کے بعد کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ چھوٹی سی عمر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ جب سے آپ نے یہ فرمایا، بیان کرتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میری کھانا کھانے کی وہی طریقہ رہا، وہی عادت رہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کر دی، میں نے کبھی اس کا خلاف نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے، جا کر عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آپ کی بیٹی گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آتے رہتے ہیں، ہمیں بھی خدمت کے لیے کوئی غلام اور لونڈی دے دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو غلام یا لونڈی سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ حضرت ہمیں تو بہتر چاہیے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کیا کرو، تمہیں غلام اور لونڈی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تسبیحات پڑھ کے سو جایا کرو، جس کا معنی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تھکاوٹ دور کر دے گا، آپ کو غلام اور خادم کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، ایک رات بھی مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ میں نے یہ ذکر چھوڑا ہو اور میں نے یہ تسبیحات چھوڑی ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت جب جنگ صفین ہوئی تھی اس وقت تو بہت مشکل حالات تھے، دشمن سے آپ کا مقابلہ تھا، کیا آپ نے اس رات کو بھی یہ کلمات کہے تھے، یہ تسبیحات پڑھی تھی؟ فرمایا میں نے اس رات بھی یہ تسبیحات پڑھی تھی، میں نے اس رات کو بھی نہیں چھوڑی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور حکم آ گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھا دیا، اور یہی ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، یہی ہر مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اس کی دوسری فضیلت بھی سن لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کیا اس بات سے عاجز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1000 نیکیاں کما لے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضرت یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو۔ فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، یہ زبان سے ادا کرنے میں تو 100 ہیں، لیکن جب میزان میں رکھ کر ان کو تولا جائے گا تو یہ 1000 نیکی کے برابر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ تجربہ کر کے، لیکن آپ نے فرمایا عمل بڑا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے، اس کو اپنانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حضرت عمل بڑا آسان ہے، مختصر ہے، لیکن لوگ کم اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی آدمی نیکی کمانے لگتا ہے شیطان اس کو تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا ہے تاکہ پورا نہ کر سکے، خام خواہ سوتے سوتے ہی 1000 نیکیاں لے کر سو جائے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ تو جب یہ عمل کرتا، میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک بات ذہن میں رکھیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے، جب انسان یہ محسوس کرے کہ نیکی کرنے میں اس سے سستی ہو رہی ہے، نیکی کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، نیکی کرنے میں اس کے دل کے اندر اتنا جذبہ باقی نہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے توفیق چھین لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا منافقین کا سورۃ التوبہ میں کہ اگر یہ میدان جہاد میں جانا چاہتے، اگر یہ میدان جہاد میں شرکت کرنا چاہتے تو اس کے لیے کچھ تو تیاری کرتے، وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ کو پسند ہی نہیں آیا کہ یہ اتنے نیکی کے کام میں شرکت کر سکیں۔ اللہ نے ان کے پاؤں کو بوجھل کر دیا، ان کے جسموں میں سستی طاری کر دی کہ یہ نیکی کے کام میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس لیے اگر نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، ذکر اذکار میں کوتاہی ہوتی ہے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیے، اپنے گناہوں کا سے استغفار کیجئے اور نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا یہ دین حق ہے، اور یہ اس کے 2 سرچشمے ہیں، وہ ہے وحی الہی اللہ کی کتاب کی شکل میں اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، التمسک بالوحیین سبیل النجاح، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے، یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی راہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ کے صحابہ چلے،
اور اس کے بعد قیامت تک یہ سبیل المومنین ہے، اور یہی راستہ جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ لیکن یہ راہ حق، یہ صراط مستقیم، یہ دین حق، اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ میرا موضوع اصل میں یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں۔ علماء نے بہت ساری رکاوٹیں شمار کی ہیں، تقریباً 40 تک پہنچائی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں چند ایک رکاوٹوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں کہ انسان کے لیے مانع ہیں، اس کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتی، انسان کے دل میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلی رکاوٹ جو ہے جس کا علماء نے تذکرہ کیا وہ ہے تکبر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ رکاوٹیں کھڑا کرنے والا کون ہے، رکاوٹیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس روز اللہ رب العزت نے ابلیس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دیا، ابلیس کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، جنت سے اس کو دیس نکالا دے دیا، تو اس وقت اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج کیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، اس عزم کا اظہار کیا تھا۔ اور قرآن پاک کی زبان میں وہ سنیے، اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو قرار دیا ہے، لیکن میں تیرے ان بندوں کی جن کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سیدھی راہ پہ ڈیرے لگاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یہ رکاوٹیں پیدا کرنے والا، یہ بیریئر لگانے والا، صراط مستقیم پہ مورچے لگا کر بیٹھنے والا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ سب سے پہلے ابلیس ہے، اور ابلیس کے پھر ماننے والے اس کی ذریت ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر کے، لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کر کے صراط مستقیم سے روکتے ہیں، جنت کی راہ طرف جانے والی راہ سے روکتے ہیں، اور جنت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اے راہی منزل، رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں، دام بچھائے بیٹھے ہیں، ہوشیار کہ تیری راہ سفر معمور ہے ساری کانٹوں سے، پہلے بھی اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں۔ انسان کو ان فتنوں سے، ان رکاوٹوں سے، ان مشکلات سے بچا کر ان کو عبور کرتے ہوئے اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا سفر زندگی جاری رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح یہ سفر جاری رہے گا، یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب انسان کو اللہ رب العزت اس کا انعام دے گا، جب جنت میں پہنچ جائے گا، تو دنیا میں آنے والی مشکلات انسان کو بالکل کبھی یاد بھی نہیں آئیں گی، بھول جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایک مومن موحد آدمی جس کی ساری زندگی دکھوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، مصائب میں گزری، مشکلات میں گزری، اس آدمی کو اللہ کے حکم سے لایا جائے گا، اور اس کو جنت میں سے ایک چکر دلوا کر باہر لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے، او میرے بندے، حل رأیت بؤسا قط، کیا زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں، دکھ ہوتے کیا ہیں، پریشانیاں ہوتی کیا ہیں۔ یعنی جنت میں صرف ایک دفعہ داخل ہونا، جنت کا ایک چکر لگانا، زندگی کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے ظلم و ستم اور سارے مصائب کافور کر دے گا، انسان کو یاد بھی نہیں آئے گا۔ لیکن پھر اس بندے کو بھی لایا جائے گا جو اللہ کا نافرمان تھا، کافر تھا، ساری زندگی اس کی عیش و آرام میں گزری، من بھاتی زندگی بسر کرتا رہا، جو جی میں آیا کیا، لیکن کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو جہنم سے نکال کر اس کو جہنم میں ایک دفعہ غوطہ لگوا کے باہر نکالا جائے گا، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے، او میرے بندے، حل رأیت نعیما قط، حل مر بک نعیم قط،
کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں نعمت ہوتی کیا ہے، مجھے تو دکھ ہی دکھ معلوم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ تو دنیا کا ایمان کی دولت اگر نہ ہوئی، دنیا کا سارا عیش و آرام، دنیا کی ساری عیش و مستی جہنم کا ایک غوطہ بھلا کے رکھ دے گا۔ اور اگر ایمان کی دولت پاس ہے تو جتنے مرضی مصائب دنیا میں آئے ہوئے ہوں، جنت میں ایک دفعہ جانا، جنت کے چند لمحے جنت میں گزارنا، دنیا کی ساری زندگی کے دکھ اور آرام بھول جائیں گے۔ یہی نقطہ نظر صحابہ کرام کا تھا۔ دین کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، ہمیں تو دین مل گیا، یہ دین جو ہم تک پہنچا اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ دین ہم تک اللہ رب العزت نے پہنچایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ صحیح دین پہنچتا رہے گا۔ جن لوگوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محنت کی، کبھی ان کی زندگی کا جائزہ تو لیں، کبھی ان کی حیات طیبہ کا تھوڑا سا مطالعہ تو کریں کہ وہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا دکھ ہے جو نہیں دیکھا؟ قتل کے منصوبے بنائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ آپ صاحب خلق عظیم تھے۔ آپ نے تو کبھی کسی کو ستایا نہیں تھا، کبھی کسی کو سخت بولا نہیں تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، تو پھر یہ غم، پھر یہ پریشانیاں کیوں؟ یہ راہ حق میں، کیونکہ یہ راہ مشکلات کی راہ ہے، مصائب کی راہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا، ان کی حیات طیبہ کا قرآن پاک میں مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ان کی قوموں نے ان کو سپاس نامے پیش نہیں کیے، ان کو ویلکم نہیں کیا، ان کے راستے میں قالین نہیں بچھائے، ان کو پھول نہیں پیش کیے، بلکہ قوموں نے مخالفت کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے کہ دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کی یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کی راہ پہ اس مشن پر ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ کرام نے آپ کے سامنے اسلام کے ابتدائی دور میں اپنے مصائب کا ذکر کیا، اور مصائب بھی کیسے تھے۔ آپ ان پاک باز لوگوں کی ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا اور مکے کی سنگریزوں والی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا، جسم لہو لہان ہو جاتا۔ حضرت خباب ابن ارد کو دہکتے کولے بچھا کر ان کے اوپر لٹایا گیا۔ آل یاسر کو مارا جاتا، حتیٰ کہ اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ ایسے ایسے مصائب دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بہت ظلم کرتے ہیں یہ ظالم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے مومنین پر، تم سے پہلے لوگوں پر تو ایسے حالات بھی آئے کہ جب ان میں سے ایک مومن کے سر میں آرا رکھ کر اس کو درمیان میں چیر دیا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ کلمہ توحید نہیں چھوڑتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تم صبر کرو انشاءاللہ، صبر اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ، انہوں نے پھر دین کے لیے جو محنتیں کی، یہ دین حفظ کیا، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے ان سے کروائی۔ صرف ایک شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں جو راویت اور اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ مرکزی کردار ہے۔ 5374 روایات کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تم تو سن 60 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ سے پہلے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پھر آپ سب سے زیادہ روایات کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے انصاری بھائی، میرے مہاجر بھائی اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے، روزی کمانے کے سلسلے میں نکل جاتے، میں صرف چند لقمے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے اگر کھانے کے مل جاتے، میں انہی پہ قناعت کر کے مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا، اور میرا کام ہی یہ تھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کروں۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے، ایک تو میں نے اس پر اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور دوسرا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ اور ان کے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے،
مسجد نبوی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک ساتھی دعا کرتا ہے، باقی دو آمین کہیں، پھر دوسرا دعا کرے گا، دوسرے دو ساتھی آمین کہیں گے۔ تو جب وہ دعا کر رہے تھے تو اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں پہلے ایک صحابی نے دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی آمین کہی، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے دو ساتھیوں نے جو کچھ مانگا ہے مجھے وہ بھی عطا کر دے، وَعِلْمًا لَا يُنْسَى، اے اللہ میں تو اس سے ایسا علم کا سوال کرتا ہوں جو کبھی بھولے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا آمین، اور باقی صحابہ نے بھی فرمایا آمین۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں جو بات بھی یاد کر لیتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث یا اللہ کا قرآن مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے یہ محنت کی، مروان کا دور آیا، مروان ابن حکم مدینہ کا گورنر بنا، اس نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہا۔ مروان کا جو سیکرٹری تھا کاتب ابو زعزع وہ بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی کتاب الکنہ میں بھی بیان کیا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور ان کی خدمت میں عرض کی، حضرت آپ راویۃ الاسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان سنائیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور اس نے پردے کے پیچھے ابو زعزع اپنے سیکرٹری کو بٹھا دیا اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ جو کچھ بیان کریں وہ لکھتے جاؤ اسی ترتیب کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں فحدث احادیث کثیرہ، فحدث باحادیث کثیرہ، حضرت ابو ہریرہ نے بہت زیادہ احادیث بیان کی، میں لکھتا گیا۔ جب مروان نے کہا جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا، تو حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے۔ تو مروان نے مجھے کہا یہ رجسٹر سنبھال کے رکھنا ہے، میں نے وہ رجسٹر محفوظ کر لیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد مروان نے پھر بلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، پیغام بھیجا کہ حضرت آپ پچھلے سال تشریف لائے تھے، آپ نے کچھ احادیث ہمیں سنائی تھی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہی حدیثیں ایک دفعہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے احادیث بیان کرنا شروع کی اور سیکرٹری کا پردے کے پیچھے وہ رجسٹر لے کر بیٹھا ہے۔ اس سیکرٹری کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم فواللہ ما زاد ولا نقص، حضرت ابو ہریرہ نے جو حدیثیں بیان کی اسی ترتیب کے ساتھ، نہ ان میں کمی کی نہ زیادتی کی، اسی ترتیب کے ساتھ وہ ساری احادیث بیان کی۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہاکذا فلیکن الحفظ، حافظہ ہو تو ایسا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چنا تھا، ان لوگوں کو پسند کیا تھا اپنے دین کی خدمت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کے ذریعے اللہ نے دین پہنچایا، دین آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جو بھی تلاش کرے گا اس کو صحیح دین ملے گا، لیکن اس راہ حق کو، حق بات کو، دین حق کو قبول کرنے کی راہ میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے، جس طرح علماء نے ذکر کیا، وہ تکبر ہے۔ تکبر ہے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے اور دل کی بیماریوں میں سے ایک ایسا خطرناک روگ ہے جس آدمی کے سینے میں آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس کی مثال سب سے پہلے جو تکبر کرنے کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے سے قاصر رہا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار پایا، وہ ابلیس ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ملائکہ کو، اور یہ بھی ان میں شامل تھا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ فرماتے ہیں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ یہ تکبر رکاوٹ بن گیا حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں، اور جس نبی کی امت نے بھی
جس نبی کی دعوت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اس کا مین سبب یہ تھا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ تکبر کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور پہلی رکاوٹ ہے تکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میرے مسلمان بہن بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینے کے بعد بھی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کون کھانا کھاتا ہے؟ الٹے ہاتھ سے شیطان۔ دائیں ہاتھ سے کون کھانا کھاتا ہے؟ مسلمان۔ دائیں ہاتھ سے مسلمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اور بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کون کھانا کھاتا ہے؟ شیطان۔ شیطان کے ماننے والے، اس کے پیروکار۔ اب کوئی آدمی یہ حدیث سن کر بھی یہ جرت کرے گا، جسارت کرے گا کہ الٹے ہاتھ سے پیے یا کھائے؟ اگر وہ کھائے گا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو کیا مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شان کو پہچانا تو کیا پہچانا۔ وہ آدمی الٹے ہاتھ سے، یعنی بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تکبر کا مفہوم معلوم ہو جائے کہ کس طرح یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، لستطعت، تو کبھی کھا بھی نہیں سکے گا۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کو کس چیز نے حق بات ماننے سے منع کر دیا؟ تکبر نے منع کر دیا کہ میں بات مان لوں، میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، کیونکہ متکبر آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا اس کی حماقت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے گا اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تکبر نے منع کیا، تکبر نے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر کبھی اپنے منہ کی طرف لے جا ہی نہیں سکا۔ اللہ رب العزت نے قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ متکبر کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ حق بات کو مانتا بھی نہیں بلکہ سننے کی کوشش نہیں کرتا، سننے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کیا یہ وعد ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت اسلام دیتے، دعوت توحید دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ قوم کیا کرتی؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے، اپنے آپ منہ چھپا لیتے، اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کر دیتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی توحید کو بھی ماننے کے قائل نہیں ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کہا جاتا ہے کہ مان لو کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، تو یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ دوسری چیز، اور ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ سزا کیا ملتی ہے تکبر کرنے کی وجہ سے؟ ایک تو یہ حق بات کو سنتے نہیں، اس کو سمجھنا چاہتے نہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی آیات، ان کا فہم عطا ہی نہیں کرتا، اپنی آیات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، جو تکبر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے احکام، قرآن عمل ہی نہیں کرتا۔ دوسرا جو رکاوٹ ہے وہ حسد ہے، دوسری رکاوٹ حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں حسد ہے۔ جب کوئی سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ نے یہ شان دیا ہے، نیکی کی توفیق دی ہے،
توحید کی دولت سے نوازا ہے، اور وہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، موحدین کے پاس بیٹھتا ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے، چاہیے تو یہ کہ وہ ان جیسا، وہ کہتا اچھا یہ اگر ان کے پاس بیٹھا ہے تو میں مخالف پارٹی کے پاس جاؤں گا۔ حسد کی بنا پر جل جاتا ہے، اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ علماء کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، یہ مقابلے میں اچھا یہ اگر اہل توحید کے پاس بیٹھتا ہے تو میں ضرور اہل شرک کے پاس جاؤں گا، حسد کی بنا پر وہ ایسے کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے، ہم میں کمزوریاں بہت، کوتاہیاں بہت، لیکن کسی عربی شاعر نے کہا ہے ہم کم از کم سوچے کہ کبھی ہم نے ایسا بننے کی کوشش کی، نیک لوگوں جیسا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر آپ کے صحابہ جیسا بننے کی کوشش کی، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی۔ تشبہوا فإن لم تکونوا مثلہم فإن التشبہ بالکرام فلاح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اللہ ان کا حشر ان کے ساتھ کرے گا۔ کیا ہم نے کبھی نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی؟ ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا لباس، ان جیسے اعمال، نیکی کا جذبہ؟ چلو ہم وہ کچھ نہیں کر سکے، ایسے اعلیٰ اعمال اور اتنے زیادہ اعمال نہیں کر سکتے، تو کیا ہم نے ایسا کرنے کی کچھ کوشش کی، ایسا بننے کی کوشش کی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ پہلا قتل ہے جو روئے زمین پر ہوا، اور اس کی بنیاد حسد تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حق بات ماننے سے انکار کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ اسی طرح جو لوگ حق کی راہ میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر حسد ہے۔ تیسری چیز آباء و اجداد کی پیروی، آباء و اجداد کی پیروی۔ کسی کو اگر کہا جاتا، ہر نبی نے جب اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ، تو انہوں نے یہی کہا اچھا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ صحیح نہیں تھا، بلکہ یہ اس کو انہوں نے ایسا حساس پوائنٹ بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا دعوت توحید دینے کے لیے، دعوت اسلام دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو جب جا کر انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، فرعون کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کی جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، فرعون نے دیکھا کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کہیں میری قوم ان کی بات مان نہ لے۔ تو اس نے فوری طور پر پہلا نقطہ جو اس نے پہلا پوائنٹ اٹھایا وہ یہی تھا جو ہر دور میں اس نے کہا اچھا آپ ہمیں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، فما بال القرون الاولیٰ، جو پہلے ہمارے آباء و اجداد گزر گئے ہیں وہ سارے غلطی تھے، وہ سارے گمراہی تھے، کیونکہ یہ ایسا حساس پوائنٹ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے گا کہ اس کے بابا غلط تھے تو فوراً آپ کے گلے پڑے گا، جب اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے بڑے وہ غلط تھے تو فوری طور پر آپ کے ساتھ مخالفت پہ آمادہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی ہر نبی کو عطا کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ شوشہ چھوڑ کر فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس موضوع پر اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ کیا فرمایا؟ قال علمها عند ربی، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، جو گزر چکے اللہ جانتا ہے، آپ میرے ساتھ بات کرو، اور مسئلہ ختم ہو گیا، بات وہیں پہ ٹھپ۔ آج بھی اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا تو اس کی زیادہ سے زیادہ وجہ یہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے جس بستی میں بھی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بنا کر بھیجا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، تو وہ اس کو بستی کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے، بڑے لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا اور ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے، یہی ان کا طریقہ کار رہا۔ میرے بھائیوں یہ بات ایک ایسی ہے
کہ جو بات کبھی بھی عقل و فکر کے پیمانوں پر پوری نہیں اترتی. کیا صرف دین رہ گیا ہے کہ جس کے بارے میں آباء و اجداد کا طریقہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اگر آباء و اجداد کا طریقہ لازمی ہے تو جس کا والد گرامی کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہل چلاتے تھے کھیتوں میں، ایک دن بھی اسکول نہیں گئے، سادہ قرآن بھی نہیں جانتے تھے، تو اس کے لیے تو قطعاً جائز نہیں تھا کہ وہ کالج میں جاتا، وہ ایم اے کرتا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر بڑے کسی آفس میں جا کر جاب کرتا اور ہزاروں دینار کماتا. اس کے لیے تو جائز ہی نہیں. اس سلسلے میں باپ دادا کا طریقہ یاد نہیں آیا، اور دین کے طریقے میں جس میں ہر انسان سے غلطی کا امکان ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے بچپن میں سورہ فاتحہ غلط سیکھی ہے، سورہ فاتحہ اس نے گاؤں کے کسی مولانا صاحب سے سیکھی، کسی بڑھیا سے سیکھی، جو طریقہ کار تھا، جب بڑا ہوا تو کسی قاری صاحب نے جو تجوید کے قواعد جانتے تھے، قرآن پاک کے علوم سے واقف تھے، انہوں نے کہا بھئی آپ کی سورہ فاتحہ میں تصحیح ہونے والی ہے، آپ اس طرح پڑھیں. تو اس آدمی کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اچھا میری دادی غلط تھی، میرا پردادا غلط تھا، اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ان بیچاروں کے پاس جتنا علم تھا، ان کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے عمل کیا، اللہ قبول کرے گا، کیونکہ ان کے پاس اس سے زیادہ وسائل نہیں تھے. لیکن جب غلطی کا پتہ چل جائے اس کے بعد اگر اصلاح نہ کرے تو یہ حق درمی ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ حق قبول حق کی راہ میں رکاوٹ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے چچا جنہوں نے آپ کی پرورش بھی کی، جنہوں نے ساری عمر آپ کا تعاون کیا، آخری وقت آیا اور وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا فَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. جب آخری وقت آیا تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس، اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے اور جا کر کہا چچا جان قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، اللہ کے پاس آپ کے لیے جھگڑا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو چھڑواؤں گا، حجت بناؤں گا اپنی. ادھر ابو جہل نے کہا، عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا سردار صاحب دیکھنا، جاتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ چلے جانا، جاتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ چلے جانا، اپنا پرانا طریقہ چھوڑ کے نہ چلے جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خواہشمند تھے، لیکن چچا نے جب اپنی برادری کی طرف دیکھا، حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پر، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پر میں ہوں، اور اسی کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتار دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے حبیب، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہدایت اور توفیق، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے. تو تیسری چیز ہے اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور اپنے سابقہ دین کو نہ چھوڑنا. چوتھی چیز جہالت اور اہل علم سے دور رہنا، اہل علم کی بات کو نہ سننا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرنا. اور دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانوں کی کئی قسمیں، ایک ہے جہالت کہ جانتا ہی کچھ نہیں. اس کا علاج ہے یہ سیکھے گا تو پھر بھی اس کی اصلاح ہو جائے گی. ایک ہے جہل مرکب، جانتا بھی کچھ نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جانتا کچھ بھی نہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور سمجھتا ہے کہ مجھے سارے مسئلے آتے ہیں. اس کا کبھی اصلاح نہیں ہوتی. یہ جہل مرکب والے کا علاج. یہ جہالت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے قبول حق کی راہ میں. اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل. علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہدایت اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے اپنے علماء کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. پانچواں سبب یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنے منصب کا خوف.
میں اگر حق بات قبول کر لوں گا، اس حق بات پر عمل کرنا شروع کر دوں گا، دنیا اس طرح نہیں آئے گی۔ میں اگر مان لوں گا کہ رشوت لینا حرام ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں مان لوں گا کہ سود حرام ہے، کمائی کہاں سے آئے گی؟ حق بات جانتا ہے سود حرام ہے، جانتا ہے رشوت حرام ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنا ناجائز حرام ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ مال جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح حق بات جانتا ہے لیکن منصب جانے کا خطرہ ہے۔ اگر میں صحیح فتویٰ بتا دوں گا، صحیح مسئلہ بتا دوں گا، یہ میرے اتنے ماننے والے میرے نذرانے اور فصلانے کدھر جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا شاہ روم کو، ہرقل کو، جب اس کو خط لکھا، اس نے اپنی قوم کو بلایا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا دلی طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر یہ کہا، من اراد منکم الرشد والفلاح فلیتبع ھذا النبی، جو آدمی فلاح اور ہدایت چاہتا ہے اس نبی کی پیروی کر لے۔ اب وہ قوم جو جتنے اس کے وزیر مشیر تھے، اس کی پارلیمنٹ تھی ساری، انہوں نے تو شور مچانا شروع کر دیا، دروازوں کی طرف بھاگے۔ اس نے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ واپس آ گئے، کہا میں نے تمہارا امتحان لینا چاہا تھا، وگرنہ میں یہ آپ کو نہیں کہتا۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے اس نے جان لیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت برحق ہے، لیکن اپنے اقتدار کے خوف سے کہ اقتدار چلا جائے گا، میرا منصب چلا جائے گا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی راہ میں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ اسی طرح نفسانی خواہشات کی پیروی، کہ انسان اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے اور اپنی منمانی کرے۔ جو اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کی شریعت، اپنی مرضی کے معاملات، وہ یہ تو بتلائے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اپنی منمانی، اپنی نفسانی خواہشات، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر انسان پابند ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جس طرح حضرت حسان ابن عطیہ فرماتے ہیں، مبتدا قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدھا الیہم الی یوم القیامہ، جو بدعت میں ملوث ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سنت چھین لیتا ہے، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ سنت کی طرف وہ آنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو چیزیں مقابلے میں ہے، اتباع رسول، سنت رسول، اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی، ہوائے نفس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو جان لیجئے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر دنیا کی لالچ انسان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دنیا کی لالچ انسان کو حق بات ماننے سے روک دیتی ہے۔ 8ویں نمبر پر اہل باطل کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے پروگراموں میں شریک ہونا انسان کو حق کی راہ سے دور کر دیتا ہے اور اس کے دل میں شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا۔ 9ویں نمبر پر قرآنی نصوص، شریعت کی نصوص اور احادیث پاک کا غلط مفہوم لینا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں سے کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا ان الحکم الا للہ، تو فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم غلط لیا گیا۔ اہل باطل کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا اپنی مرضی سے مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس طرح قرآن اللہ رب العزت نے نازل کیا، اسی طرح قرآن پاک کا بیان، تفسیر بھی اللہ نے نازل کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قرآن امت کو پہنچایا بھی، سمجھایا بھی اور اس پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، صرف وہ مسئلہ قرآن سے اخذ کر کے وہ عمل کرتا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو سمجھ لے کہ اس نے اپنی رائے اس میں دخل دیا ہے اور قرآن پاک کا اس نے غلط مفہوم بیان کیا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ تعصب۔ جب تعصب آ جاتا ہے، حزبیت آ جاتی ہے، تو انسان حق بات کو جاننے کے باوجود بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے
چونکہ ہمارے بڑوں نے یہ نہیں کہا، ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں، اس لیے وہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جتنے پوائنٹ تھے یہ سارے تفصیل طلب تھے اور شرح چاہتے تھے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں ان کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل کیا وہ دین حق ہے، اور اس دین حق کو وہی شخص اس کی تلاش کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جس کا ایمان اور یقین ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں جا کر دین حق پر عمل کرنے والے لوگ، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ یہ جنت میں جائیں گے، مخالفت کرنے والے اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ جس کو اپنی عاقبت کا ڈر ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور دین حق جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے قرآن پاک کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی شکل میں، ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ یہی راہ نجات ہے، یہی سفینہ نجات ہے، یہی سبیل النجاہ ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا، اور یہی نبی علیہ السلام کی آخری وصیت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے اور ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت کے حقدار بنائے اور آپ کی معیت میں جنت الفردوس عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ اب آپ کے سوالوں کے جوابات اور اس کے بعد دعاؤں کی کچھ اپیلیں ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ اگلا پروگرام 2 اپریل کو ہوگا انشاءاللہ، اگلا پروگرام 2 اپریل کو اسی حال میں ہوگا، اور آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی تشریف لائیں اور باقی احباب کو بھی دعوت دیں۔ ایک یہ بھائی نے لکھا ہے کہ محترم جناب آپ سے گزارش ہے کہ سب بھائیوں کو ترغیب دیں اور گزارش کریں کہ روزانہ اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں ایک حدیث ریاض الصالحین کی یا حدیث کی کسی دوسری کتاب کی ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا کریں۔ یہ بڑی اچھی تجویز ہے، اور اگر ساتھی اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ حدیث پاک کی برکت بھی حاصل ہوگی اور اپنی اصلاح کا موقع بھی ملے گا۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے، وتر کی نماز سنت ہے یا نفل؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں نماز کو 2 ہی قسموں میں منقسم کیا جاتا تھا، صلاۃ الفریضہ اور صلاۃ التطوع، فرض نماز اور نفل نماز، فرض نماز اور نفل نماز۔ یہ جو سنت، مستحب، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ بعد کی اصطلاحیں ہیں۔ اس لیے جو وتر کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، وتر کی نماز فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور سنت بھی کیسی؟ سنت موقدہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر اس کو مانی جائے، فرض نماز مانا جائے وتر کو بھی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے 6 نمازیں فرض کی، جب آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں۔ اس لیے وتر سنت موقدہ ہے، وتر سنت موقدہ ہے، اور اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی کسی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اس کا 2 بچہ اور بچہ نابالغ ہے، اور بچہ اپنے ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور باپ ماں کو پرورش کرنے کے لیے خرچہ نہیں دینا چاہتا، تو دیکھیے اگر ایسی صورت میں کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، تو وہ اولاد اپنے ماں کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو اولاد جہاں بھی رہے گی اس کا نان و نفقہ اس کے والد کے ذمہ ہے، بچوں کا نان و نفقہ والد کے ذمہ ہے۔ بچے چھوٹے ہیں اور ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو وہاں رہیں، لیکن ان کا خرچہ والد دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو اس کے بچے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی، اپنے بچوں کا نقصان کرے گا۔ اس لیے یا تو وہ بچے اپنے پاس رکھے، اور اگر بچے چھوٹے ہیں نہیں رہ سکتے ماں کے بغیر تو اس کو خرچہ دینا چاہیے تاکہ ان کی ماں ان کی پرورش کر سکے اور صحیح تربیت کر سکے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کا دشمن کون تھا؟ یہ کس کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرے مد مقابل جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ تھے، اور دونوں گروہوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومن کہا ہے۔
کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دوسرے فریق جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی فوج تھی، اور ان کو درمیان جو نزاع تھا وہ ایک اجتہادی نوعیت کا تھا۔ ماں بچے کو پیار سے گالی دیتی ہے، کیا جائز ہے؟ تو ماں بچے کو پیار سے دعا کیوں نہیں دیتی؟ پیار سے گالی دینے کا یہ زیادہ اس میں کوئی ہے؟ پھر پیار سے تو دعا ہی دی جاتی ہے، پیار سے گالی تو نہیں دی جاتی۔ تو گالی دے کر جو اپنی زبان خراب کرنی ہے، تو ماں بچے کو دعا دے کر ثواب بھی حاصل کر لے، اور ماں کی دعاؤں کا اثر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو گالی کسی طرح بھی، پیار کی شکل میں ہو، غصے کی شکل میں ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے۔ اگر بندوق سے کوئی شکار کرے اور وہ شکار ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، وہ حلال ہوگا؟ یا اگر تو اس نے وہ فائر کرتے وقت تکبیر پڑھی ہے تو اس کو لگ گیا ہے فائر اور اس میں سے کچھ خون نکل گیا ہے، تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر فائر لگنے سے اس نے اس وقت تکبیر نہیں پڑھی، جانور گر گیا ہے اور تڑپ رہا ہے یا اس کے جانے سے پہلے مر چکا ہے، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، خواہ اس کو ذبح کیوں نہ کر دیا جائے۔ ایک مسجد میں نماز پڑھ لی، پھر میں وہاں سے دوسری مسجد میں پروگرام تھا، وہاں جانے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی تحیۃ المسجد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ میرے بھائیوں، تحیۃ المسجد کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو اس کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ تو ایک مسجد سے نماز پڑھ کے گئے ہیں، دوسری مسجد میں جا رہے ہیں، گئے ہیں درس سننے کے لیے، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ چڑیا کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، چڑیا کی تصویر ہے، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جاندار چیز کی تصویر بنانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس کپڑے پر جاندار چیزوں کی تصویر ہو، خواہ چڑیا کی ہو، کبوتر کی ہو، شیر کی ہو، کرکٹر کی ہو، کسی اور اداکار فنکار کی ہو، پہنتے ہیں نا ہمارے نوجوان، تو یہ سب ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اس کے بارے میں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہوگی، جائز نہیں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک تھوڑا سا وہ پھول نما ان کو کپڑا ملا پردے کا، انہوں نے سامنے لٹکا دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ پردہ ہٹا لو، اس نے نماز کے اندر مجھے مشغول کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی یہ درست نہیں ہے۔ کیا مرد چاندی کی انگوٹھی یار ساتھیوں گزارش ہے کہ میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو سوال صاف صاف لکھنے کی کوشش کیا کریں ذرا، کیونکہ یہاں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے سوال پڑھنے میں۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر سال دینی ہوگی، زیورات کی زکوٰۃ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو ہر سال دینی ہوگی۔ اسلام میں کون سا کلر نہیں پہننا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلر سے منع کیا ہے وہ ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، جس کو معصفر، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ثوبین معصفرین، یہ معصفر رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہندو جوگی جو رنگ پہنتے ہیں، یہ رنگ ریڈ اور یہ جو اصفر ہے، زرد ہے، اس کے درمیان والا رنگ ہوتا ہے، ریڈ اور زرد کے درمیان والا ایک رنگ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معصفر۔ اس رنگ کا کپڑا پہننا سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، یا انتہائی شوخ قسم کا کپڑا جو عورتیں پہنتی ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے منع کیا ہے، باقی کوئی بھی رنگ پہن سکتے ہیں لیکن وہ عورتوں کے یا کافروں کے کپڑوں کے مشابہ نہ ہو۔ کیا سوتیلی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جس لڑکی کی، سوتیلی بیٹی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس بیٹی کے ساتھ آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کی بیٹی، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا کسی نے اس کی بیٹی، یہی معنی ہے نا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن ماؤں کے ساتھ تم نکاح کر لو، جن عورتوں کے ساتھ، ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں۔ تو کوئی بھی مرد اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، سورۃ النساء میں اس کی تفصیل پڑھ لیں۔
خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بہت سی باتیں ملی۔ ابھی جو خواب ہوتے ہیں اچھے اور برے، صحیح غلط، اس کی پہچان کی کیا علامت ہے؟ میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور تمام انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آگے سے جواب کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو خواب کے اندر انبیاء علیہ السلام کا خواب، اس میں بھی جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایسا خواب آیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے،